بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 18 ہے۔ 17 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر جاری تھا۔ ہم نے 66 آیات بینات کا انتہائی مختصر انداز میں ترجمہ و تفسیر بیان کیا۔ وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آج آیت نمبر 67 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ فرماتا ہے اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ کریم جل جلالہ آرڈر دیتا ہے تمہیں کہ تم کیا کرو، ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس کی تفسیر کو سماعت کیجئے۔ بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگوں نے ایک شخص کو قتل کیا۔ اب جنہوں نے قتل کیا تو مقتول کی لاش کو کوڑا کرکٹ کے اوپر پھینکا۔ اب وہ جو قاتل تھے نا، انہوں نے شور مچایا کہ کس شخص نے اس کو مارا ہے، حالانکہ خود وہ مارنے والے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اب یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اے موسیٰ ہمیں بتائیے، وہ ایک شخص ہے وہ مارا گیا، اس کو کس شخص نے مارا ہے، حالانکہ مارنے والے خود تھے۔ پھر کچھ باتیں ایسی بھی ہم نے پڑھی ہیں روایات کے اندر کہ انہوں نے الزام لگایا اپنے رشتہ داروں پر کہ فلاں فلاں شخص نے اس شخص کو مار دیا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے جو ہے نا کسی پر جھوٹا الزام لگانے میں ان کی مدد تو نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے اس کا ایک حل بتایا۔ فرمایا لوگو تم ایک کیا کرو، گائے کو ذبح کرو۔ مطلب اس کا گائے ذبح کرنے کے بعد جو گائے کا گوشت ہوگا پھر اس مقتول شخص کے جسم کے ساتھ اس کی بوٹی لگائی جائے گی، تو وہ شخص زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ مجھے کس نے جو کیا کیا ہے، قتل کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سماعت کیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان سے کہا نا کہ تم ایک گائے لو، اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس گائے کو کیا کرو، ذبح کرو۔ اب وہ گائے کس کی تھی؟ تو تفسیر نعیمی میں ہے کہ ایک شخص تھا انتہائی نیک، صالح، عابد، زاہد، وہ شخص تھا، اللہ کا ولی تھا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اس کے پاس ایک گائے موجود تھی۔ اس نے وہ گائے جا کر ایک جنگل کے اندر چھوڑی اور اس نے بیوی سے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو میرے بچے کو کہنا کہ جنگل میں چلا جائے، وہاں پر صدا لگائے ابو اسحاق کی گائے، یا بعض روایات میں کچھ اور اسما ذکر ہیں، گائے کے نام سے جب وہ یاد کرے گا اس کو گائے مل جائے گی۔ بہرکیف ایسا ہی ہوا، وہ گائے جو ہے اس بچے کو مل جاتی ہے۔ پھر بچہ غریب تھا، گھر کے حالات ماڑے تھے، کمزور تھے، بچہ انتہائی نیک تھا، رات کا ایک حصہ عبادت الہی میں گزارتا، ایک حصہ وہ آرام کرتا اور اپنا ایک حصہ جو رات کے لحاظ سے تھا وہ امی جی کی خدمت میں اپنا آپ کو مصروف و مشغول رکھتا، دن کو تجارت کرتا، کما کر لاتا۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹا اس گائے کو بیچ دو، تو پوچھا امی جی اس گائے کو کتنے درہم کے اندر، دینار کے اندر بیچوں؟ تو ماں نے کہا کہ 3 اشرفیوں کے بدلے اس گائے کو بیچ دو، اس سے زائد نہیں دینا، نہ اس سے کم دینا ہے۔ وہ بچہ بازار کی طرف جب گائے لے کر گیا تو راستے میں ہم شکل انسان کے کچھ فرشتے آئے۔ فرشتوں نے پوچھا یہ گائے کتنی کی دینی ہے؟ تو بچے نے کہا کہ 3 اشرفیوں کی۔ تو انہوں فرشتوں نے کہا کہ ہم نے 6 اشرفیوں کی لینی ہے، اگر تم 6 اشرفیوں کی گائے دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ بچے نے کہا کہ تم مجھے سونا بھر بھی دو لیکن میں پھر بھی نہیں دوں گا، میں نے 3 اشرفیوں کی ہی دینی ہے کیونکہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ واپس آیا بچہ، ماں سے پوچھا، ماں نے کہا بیٹا جاؤ اس کو 6 اشرفیوں میں کیا کر دو، فروخت کر دو۔ پھر بازار گیا، وہی فرشتے ملے، انہوں نے کہا جی ہم 12 اشرفیاں دیتے ہیں۔ بچے نے کہا میں زائد پیسے نہیں لیتا، 6 میں ہی اس کو کیا کروں گا، فروخت کروں گا۔ بار کیا واپس آیا، ماں جی کی بارگاہ میں سارا معاملہ عرض کیا، تو ماں نے کہا کہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، واقعی کوئی فرشتے ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، تم ان سے پوچھو کیا یہ میرے واسطے بہتر ہے میں اس گائے کو بیچ دوں یا اس کو نہ بیچوں۔ وہ بچہ پھر جب بازار کی طرف گیا تو وہی فرشتے ملے، تو بچے نے وہی بات کی کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کیا میں اس گائے کو بیچ دوں یا نہ بیچوں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیے اور اس
گائے کے لحاظ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس گائے کو خریدیں گے اور اس کے ذریعے ایک مقتول شخص کا علم ہوگا، پتہ چلے گا یہ اس اللہ کے ولی کی گائے تھی کہ بعد میں اسی گائے کو ذبح کیا گیا جس کو مقتول کے جسم پر لگایا گیا۔ بہرکیف اللہ کریم جل جلالہ نے کیا دیا، ان کو حکم دیا کہ کیا کرو، گائے ذبح کرو۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی، قالوا، قوم بولی، اتتخذنا ہزوا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو انہوں نے کیا تو ہمارے ساتھ ٹھٹھا بناتا ہے، مذاق بناتا ہے؟ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ مطلب یہ کہ میں یہ بات بالکل نہیں کر سکتا، اس لحاظ سے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ قوم کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق نہیں کرتے، وہ قوم کو حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہیں۔ جو رب کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے، وحی ہوتی ہے، وہی پیغامات اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مسئلہ اور علماء نے یہاں پہ لکھا کہ دین کے معاملے میں مذاق کرنا یہ جہالت ہے اور جہلوں کا کعب ہے۔ بہرکیف یہ کیا ہے، اور پھر یہ لکھا گیا کہ تو مسائل جو ہیں وہ سخت ان کے لحاظ سے اس واسطے آئے کہ وہ حجتیں کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو، گائے کا رنگ کیسے ہو، پھر طرح طرح کے سوالات جیسے جیسے وہ کرتے رہے تو ان پر کیا ہوتی گئی، سختی ہوتی گئی۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیا کرو، ایک گائے کو ذبح کرو۔ گائے کا اللہ کریم جل جلالہ نے ذبح کرنے کا عادت ارشاد فرمایا۔ اب انہوں نے پھر دوسری بات کی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں لنا ہمارے واسطے، ربا کا آپ اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی وہ ہمیں بتائے، ما ہی وہ گائے کیسی ہو، کس کیفیت کی ہو، اس کی حالت کیسی ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول انہا باقرۃ لا فارد ولا بکر، آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، ولا بکر نہ بچی ہو، عوان بین ذالک بلکہ وہ درمیانی ہو، اعتدال ہو، نہ بچی ہو نہ زیادہ بوڑھی ہو، اعتدال عمر کی گائے ہو۔ ذالک ففعلوا ما تؤمرون، اس کو کرو، اسی لحاظ سے تم کو حکم دیا گیا ہے، جو تم کو حکم دیا گیا اس لحاظ سے تم کر دو کہ اس انداز میں کیا ہو، گائے ہو۔ اب پھر حجتیں کرنے لگے، مزید سوال در سوال۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، گائے جو ہے ٹھیک ہے، بچی بھی ہو، بچی نہ ہو، بوڑھی نہ ہو، اعتدال والی ہو، لیکن آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اس گائے کا رنگ کیسا ہو، کس رنگ کی گائے ہم اعتدال والی لیں اور اس کو کیا کریں، ذبح کریں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا باقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ فرماتا ہے، مطلب رب فرماتا ہے بے شک گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، گائے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو، گاڑھا ہو رنگ اس کا، اور خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ جس طرح اچھی چیز کا، اچھی رنگت کا نظارہ کیا جاتا ہے نا تو دیکھنے والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، مسرت کا اظہار ہمارے چہروں پر ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زرد رنگ بھی ایسا گاڑھا ہو، ایسا حسین ہو کہ جو اس گائے کو دیکھیں وہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں اس کی رنگت سے۔ اللہ اکبر۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ربا کا یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا کہ وضاحت فرما دیں وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے نے ہمیں شبہ میں ڈال دیا، شک میں ڈال دیا، کیسی ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر چاہا مولا نے، رب نے چاہا ہم ضرور ہدایت پائے جائیں گے۔ رب سے پوچھئے وہ گائے کیسی ہو۔ سوال در سوال، سوال در سوال جب اس قوم نے کیا، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا باقرۃ لا ذلول تثیر الارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائے ایسی ہو اس سے خدمت نہ لی گئی ہو، کس لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر۔ ولا تسقی الحرث، اور پانی پلا کر کھیتوں کو اس سے ایسی خدمت نہ لی گئی ہو۔ یہاں پر محدثین، مفسرین، بالخصوص مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بیل کو
استعمال کیا جاتا ہے نا کھیت میں ہل چلانے کے لحاظ سے، یا کنواں سے پہلے لوگ جو پانی بھرا کرتے تھے تو کنویں کے ارد گرد اس بیل کو چلایا جاتا تھا کنویں سے پانی کو نکالنے کے لحاظ سے، یہ گائے کا استعمال بنی اسرائیل میں اسی لحاظ سے کرتے تھے جس طرح آج ہم بیل کو استعمال کرتے ہیں، کہ وہ جو کھیتوں میں ہل چلاتے تھے وہ گائے کے ذریعے چلاتے تھے، اور کنویں سے جو پانی وہ اشخاص نکالا کرتے تھے اسی گائے کی بدولت وہ نکالا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا دیا گائے ایسی ہو، خدمت نہ لی گئی ہو زمین کے لحاظ سے، کھیتی میں اس گائے سے کام نہ لیا گیا ہو، ولا تسقل حرث، اور پانی پلا کر کھیتوں کو بھی اس گائے سے کام نہ لیا گیا ہو، مطلب وہ پانی بھی پلانے والی کھیتوں کو نہ ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلایا گیا ہو، اس طرح وہ کیا ہو، گائے ہو۔ اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو اس گائے کے اندر، کوئی داغ موجود نہ ہو، کوئی دھبا موجود نہ ہو، اس انداز میں وہ کیا ہو، گائے ہو۔ جب یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب لائے آپ ٹھیک بات، فذبحوها وما کادوا یفعلون، تو ذبح کیا اس کو اور نہیں قریب تھا کہ وہ کرتے۔ مطلب اب یہ بات مان کر انہوں نے کیا کیا، اس گائے کو ذبح کیا۔ جب گائے کو کیا کیا، ذبح کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب قتل کیا تم نے ایک جان کو، پھر جھگڑے تم اس معاملے کے اندر۔ بظاہر یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو ہو رہا ہے، مگر اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اے سرکار کے زمانے میں رہنے والے یہودیوں، تمہارے آباء و اجداد نے ایسا کیا، اور جو ماں بعد زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے آباء و اجداد کو سچا سمجھتے ہیں تو سمجھو یہ بھی اس جرم کے اندر کیا ہیں، شریک ہیں۔ ان کو سچا سمجھا برائی کے اندر تو سمجھو یہ زمانہ رسالت میں بھی جو یہودی ہیں سمجھو یہ بھی برائی کرنے والوں کی مثل ہیں۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک قتل کیا، پھر اس کے اندر جھگڑ پڑے، رولا ڈالا، تماشا ڈالا کہ مقتول کو کس نے مارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اس بارے کہ اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اگر تم نے یہ سوچا نا کہ ہم نے بندہ قتل کر دیا اور پتہ کسی کو نہیں چلے گا، اللہ اس کا حل نکالے گا، اللہ ہی ہے جو اس بات کو ظاہر کرے گا کس نے اس شخص کو مارا ہے۔ تم جتنا گناہ چھپانا چاہو یہ تمہارے کرتوت چھپ نہیں سکتے، اللہ ظاہر کرے گا لوگوں کے سامنے کہ یہ اتنی نافرمان قوم ہے۔ جب انہوں نے پھر گائے کو ذبح کیا، اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ مارو اس مقتول کو بعض حصہ گائے کا۔ گائے جب ذبح کی گئی، اللہ نے فرمایا اب گائے کے بعض حصے کو اس مقتول کے جسم کے ساتھ مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس واسطے یوں ہی زندہ فرماتے اللہ تعالیٰ مردوں کو۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے بنی اسرائیل والوں، ظلم تشدد کر کے، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے مت یہ سمجھنا کہ ہم نے گناہ کر دیا اس کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ گائے سے اس شخص کو کیا کیا گیا ہے، زندہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ وہ رب اس بات پر قادر ہے جو اللہ گائے کے گوشت کے ذریعے کسی مقتول کو زندہ کر سکتا ہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے، وہ کسی اور ذریعہ سے بھی اس مقتول کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اس کے جسم میں روح بھی ڈال سکتا ہے، اس سے کلام بھی کروا سکتا ہے۔ بعض حصہ جب اس مقتول شخص کے جسم پر لگایا گیا، اللہ فرماتا ہے وہ شخص زندہ ہو گیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے شاید کہ تم سمجھ سکو، تم عقل رکھ سکو۔ باوجود اس کے پھر بھی وہ قوم نافرمانیوں سے باز نہ آئے، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمارا وہ جو پردہ ہے ہم سے اٹھا لیا ہے، ہمارے گناہ کا لوگوں کو علم ہو چکا ہے۔ دیکھیں نا جب کوئی شخص گناہ کرے اور اس کے بعد واضح طور پر ایک آسان سی چیز ہو اس کا گناہ پتہ کروانے کے لحاظ سے کہ مطلب فلاں شخص جب گناہ کرے گا تو یہ ایک طریقہ ہے،
اس کے ذریعے اس شخص کے گناہ کا علم ہو جائے گا۔ اب جب وہ طریقہ استعمال کیا جائے گا، جب ایک شخص گناہ کرے گا، اس کے گناہوں سے جب پردہ اٹھ جائے گا، وہ شرمندہ ہو جائے گا، قوم شرمندہ ہو جائے گی، لوگ شرمندہ ہو جائیں گے، وہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے، وہ یہ سمجھیں گے آج اس شخص کے جسم سے پردہ اٹھایا گیا، گناہوں سے پردہ اٹھایا گیا، کل کو ہم نے گناہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کر دے، ہمیں شرمسار نہ کر دے، ہمیں شرمندہ نہ کر دے۔ یہ قوم ایک گائے کے ذریعے مردے کو زندہ کیا گیا، مردے نے بول کے بتایا مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، مجھے فلاں شخص نے قتل کیا۔ باوجود اس قوم کے اندر تو یہ چیز پیدا ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ اللہ کا خوف کرتے، ان چیزوں سے باز رہتے، ایسی حرکات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے، باوجود اس کے پھر جو ہے یہ قوم گناہوں کے اندر مبتلا رہی اور یہ قوم جو ہے وہ گناہ کرتی رہی۔ تو بہرحال یہ چیزیں اللہ کے خوف کے اعتبار سے ان کے دل میں پیدا نہ ہوئی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، سخت ہو گئے دل ان کے اس کے بعد، ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اللہ فرماتا ہے ان کی جو دل ہے نا وہ مثل پتھر کے، یا پتھر سے بھی سخت ہو گئے ان کی دل۔ اللہ اکبر، یہ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، اللہ فرماتا ہے ان کی جو دل ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ کیا ہو گیا، سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتا ہے پتھر بھی کچھ ایسے ہیں ان سے نکلتی ہیں نہریں، بہہ پڑتی ہیں ان سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اللہ فرماتا ہے پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، وہ بہہ پڑتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ نہیں بے خبر اس عمل سے جو کرتوت، جو عمل تم کرتے ہو۔ مطلب بنی اسرائیل والوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر، پتھر کتنا سخت ہے، لیکن رب فرماتا ہے پتھر بھی رب کے خوف کی وجہ سے گر پڑتا ہے۔ پتھر وہ ہے جس میں سے نہریں نکلتی ہیں، پتھر وہ ہے جس کو پھاڑا جائے اس سے پانی نکلتا ہے، لیکن یہ وہ قوم ہے جن کے دلوں سے پانی نہ نکلا، جن کی آنکھوں سے پانی نہ نکلا، یہ دل پگھلے نہیں ہیں، یہ دل گرے نہیں ہیں، ان دلوں سے گندگی نہیں نکلی، ان دلوں سے کفر نہیں نکلا، ان کی دلوں سے نافرمانیاں نہیں نکلی۔ حالانکہ ایک طرف پتھر ہو اور ایک طرف وہ کھاتا پیتا انسان ہو، دل گوشت کا ایک چھوٹا سا حصہ بظاہر کتنا نرم ہے، جس کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ ہاتھ کے ذریعے اس کی نرمی محسوس ہو، دوسری طرف کتنا سخت پتھر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ بظاہر اگرچہ کھاتے پیتے ہیں گوشت کا ایک ٹکڑا، یہ دل اس کا بنا ہے، یہ دھڑکتا بھی ہے، یہ نرم بھی ہے، لیکن حقیقتاً یہ دل جو ہے یہ پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے پتھر روتے ہیں، یہ دل نہیں روتا، پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، ان کا دل جو ہے اس پر خوف خدا نے اثر نہیں کیا، یہ دل ان کا نہیں گرا، پتھروں سے بھی سخت ان لوگوں نے اپنے دلوں کو کر دیا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کریم جل جلالہ قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ فرماتا اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس طرح پہاڑ کے پہاڑ اللہ کی کتاب کی نزول کے وقت وہ ریزہ ریزہ، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو رات بھی تو اللہ کی ایک کتاب ہے، یہ لوگوں کے جو ہے نا لحاظ سے ان میں اتری ہے، لیکن افسوس یہ ہوا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پہاڑ پر بھی رب کی کتاب آتی، پہاڑ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپ جاتا، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آیا۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب گزرا کرتے تھے تو مکہ کے پہاڑ نبی کریم علیہ السلام پر سلام پیش کیا کرتے تھے،
وہ پہاڑ اور پتھر بھی حضور کو مان گئے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت کی وہ پتھر بھی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ چلتے پھرتے انسان، کھاتے پیتے انسان، جسم کے اندر نرم سا گوشت کا وہ دل کا ٹکڑا موجود ہے جو دھڑکتا بھی ہے، ہر قسم کی بات وہ قبول کرتا ہے، لیکن اس دل کے ٹکڑے نے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا، اور دوسری طرف پتھر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، اور پتھر اس بات کی کیا دے رہے ہیں؟ گواہیاں دے رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضور فرماتے احد پہاڑ ہے، حضور فرماتے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، حضور فرماتے ہم احد پہاڑ سے پیار کرتے ہیں، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہو کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو پتھر ہیں، جو بظاہر جن کی آنکھیں نہیں ہیں، بظاہر جن کے کان نہیں ہیں، بظاہر سننے کا کوئی آلہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ پتھر ہو کر بھی نبی کو مان رہے ہیں۔ یہ کھاتے پیتے انسان ہو کر ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارے۔ تو اس لحاظ سے اللہ فرماتا ہے کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گوشت کا ٹکڑا دل ہے ان کا، ٹکڑا دل ہے ان کا، دھڑکتا ہے، لیکن پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے پتھر گر پڑتے ہیں، اس دل پہ خوف خدا اثر نہیں کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے واسطے دونوں چیزیں ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہیں، خوف خدا بھی، امید رحمت بھی۔ ہم اعتدال درمیان میں چلیں گے، ہمارے ایک ہاتھ میں خوف خدا ہوگا، ایک ہاتھ میں رحمت کی امید کامل ہوگی۔ اگر فقط رحمت کی امید رکھی، خوف خدا کو ہم نے چھوڑا، تب بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے فقط خوف خدا ہی رکھا، رحمت کی امید چھوڑی، تب بھی سمجھو ہمارا کام نہیں بنا۔ ہمارے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، اللہ کا خوف بھی ہو، امید رحمت بھی ہو، خوف خدا بھی ہو، جسم بھی کانپنے والا ہو، گناہوں سے ڈرنے والے بھی ہوں، امید رحمت بھی ہو۔ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ بہرحال یہ وہ لوگ جن کی دلوں سے پانی نہیں نکلتا، جو دل نہیں روتے، اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 2 قطرات ایسے ہیں اگرچہ بظاہر چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ بوقت شہادت شہید کے جسم سے جو خون نکل کر زمین پر گرتا ہے، وہ ایک قطرہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اپنے عمل کے حساب سے اس جیسی بھاری کوئی شے نہیں، اس جیسا بھاری کوئی قطرہ نہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے دوسرا بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کریم جل جلالہ کے خوف کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے، وہ جو آنسو ٹپکتا ہے، اس آنسو سے بڑھ کر کوئی اور آنسو اتنے عمل والا نہیں ہے جتنا اللہ کریم جل جلالہ کے خوف کی وجہ سے ہماری آنکھ سے آنسو گرے گا، اور اس کی قدر و قیمت کا ہمیں قیامت کے دن علم ہوگا۔ بارکیف یہ دونوں باتیں تب ہی ہوں گی جب ہمارے ایمان کے اندر یہ 2 چیزیں شامل ہوں گی۔ افسوس بنی اسرائیل والوں پر اللہ کریم جل جلالہ نے کتنی نعمتوں کا نزول فرمایا اور کتنی ہی چیزیں ان پر نازل ہوئیں، باوجود اس کے کہ وہ قوم ایمان نہ لے آئی، اور باوجود اس کے وہ قوم نافرمانیاں کرتی رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ یقین کریں گے، لکم تم پر، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اللہ فرماتا حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا ہے جو سنتے ہیں اللہ کا کلام، ثم یحرفون من بعد ما عقلوہ، پھر بدل دیتے ہیں اس کے بعد جو کچھ انہوں نے سمجھا، وہم یعلمون، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ کلمات کو بدلنے والے بھی ان میں ایسا گروہ ہیں جو کلمات کو کیا کرتے ہیں؟ بدلتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ یہ اللہ پاک کے حکم سے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے ترجمہ و تفسیر کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 76 سے اگلا درس ہمارا شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اس پیغامات کو آگے جو ہے نا پہنچانے کی، نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک۔